this is a make or a break moment, but alhamdulillah and we are all hoping کہ انشاءاللہ تعالی یہ accords, یہ talks بہت کامیاب ہوں گے. اس کی ظاہر سی بات ہے اس کی ہمیں سگنلنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگ یہ بڑا پوچھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ جے ڈی وانس کے پاکستان آنے پہ سب کیوں اتنا خوش ہیں, سب اتنی بات کیوں کر رہے ہیں. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کیونکہ جے ڈی وانس کے وفد میں ہونے کی کیا اہمیت ہے؟ جی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ وفد کو انتہائی ہائی پروفائل بنا دیتا ہے, اور جب جو کمپلیکشن ہو ڈیلیگیشن کا وہ اتنا ہائی پروفائل ہو, اور جو ایران سے آ رہا ہے وہ بھی اتنا ہی ہائی پروفائل ہے, تو یہ امپاورڈ لوگ ہوتے ہیں اور چانسز ہوتے ہیں کہ بریک تھرو مل جائے گا. اور ظاہر ہے کہ جب اس اسٹیچر کے لوگ آتے ہیں تو وہ شکست کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتے, وہ واپس جانا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ پروگریس ہوئی ہے, بریک تھرو ہوا ہے, اور اتنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو جاتے ہیں, اتنی گراؤنڈ بلڈنگ ہو جاتی ہے کہ پھر یہ آپٹکس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی 5-7 روز پہلے ہونے کی بات ہو رہی تھی, پھر نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت گراؤنڈ بلڈنگ اس طور نہیں تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کمپلیکشن ہے ڈیلیگیشنز کا بوتھ سائڈز, وہ بھی عکاس ہے اس بات کا کہ زبردست بریک تھرو ہوگا. دوسری بات یہ کہ وینس جو ہیں وہ ان لوگوں میں دیکھے جا رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو پرو پیس تھے, اینٹائی وار تھے, ان کا ووٹ ہمیشہ کانفلکٹ اور کانفرنٹیشن کے لیے کم تھا. تھرڈ فیکٹر یہ ہے کہ وینس کو بہت لوگ جو ہیں وہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ دیکھ رہے ہیں فورتھ کمنگ الیکشنز میں. امریکہ میں اس وار کی اونرشپ زیرو ہے, اور نہیں بہت دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمسیلف ڈیفینڈ کر پائے ہیں امریکن ایکشنز کو فلور آف دا ہاؤس پہ یا پریس بریفنگز پہ یا وائٹ ہاؤس میں. تو اس کے نتیجے میں میرے خیال ہے وینس جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ آئے ہیں اور وہ اس سے ایگزٹ چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا تھا اگر امریکہ انویسٹڈ نہ ہو اس میں کہ وار کو ختم کیا جائے, ایگزٹ حاصل کیا جائے. اچھا ہوگا کہ کوئی ون ون کریٹ ہو جائے. جب ون ونز ہوتے ہیں تو پھر ڈیل کرنا آسان ہوتی ہے. اور جو آپ نے اسرائیل سے کہا, اسرائیل کے لیے تو دیکھیے نا جی ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں. 3 دن پہلے تک ہر کوئی کہتا تھا اس جنگ سے صرف ایک ہی ملک کو فائدہ ہے اور اس کا نام ہے اسرائیل, بلکہ ایک انڈیویجول کو فائدہ ہے اور اس کا نام ہے نتن یاہو. اس وقت اگر آپ امریکن جرنلسٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو واضح طور پہ بتائیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ غصے میں ہیں یا وہ انہیپی ہیں نتن یاہو سے, کیونکہ جو وزٹ ہوا تھا پرائم منسٹر نتن یاہو کا اور ان کا سچویشن روم میں وہ گئے تھے اس وار کے حوالے سے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی وہ جو گئے تھے اس سچویشن روم میں تو انہوں نے یہ امریکہ سے جنگ ایک کمپلیٹ وکٹری شارٹ انگیجمنٹ کے طور پر پچ کی تھی, اور نتن یاہو کو یہ وکٹری اور شارٹ ڈیوریشن کی جنگ موساد نے پچ کی تھی. اور کیونکہ موساد is seen as one of the best intelligence agencies in the world, تو ظاہر ہے کہ پھر ابہام کم ہو گیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پشتنہائی کی اور پھر وہ اس جنگ کا حصہ بھی بنے. اب نہ وہ اس جنگ کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ ڈیفینڈ کر پا رہے, نہ اپنی الیکٹوریٹ کے سامنے ڈیفینڈ کر پا رہے, بلکہ میں آپ سے بالکل واضح طور پہ کہتی ہوں کہ اب یہ 40 سالہ جنگ جو ہے, یہ جو گلوبل سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس میں تبدیلی لائے گا, بالخصوص ویسٹ ایشیا. اور یہ جو آپ نے پورا واقعہ سچویشن روم میں, اس پہ بھی بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ ایز ایکول بیٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے, بلکہ جو فیصلے لینے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور جان کیری کو میں سن رہی تھی, وہ سی این این پہ غالباً انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ اوباما کے پاس بھی نتن یاہو اس طرح کی پچ لے کر آئے تھے, یہ بات پچ کی گئی تھی. اسی طریقے سے انہوں نے اور بھی پریزیڈنٹس کے حوالے دیے لیکن سب نے انکار کیا, بٹ ڈونلڈ ٹرمپ اگری کر گئے. ڈونلڈ ٹرمپ جن کے لیے کہا جاتا ہے بڑے زبردست نیگوشیٹر ہیں, بڑا زبردست ڈیلنگ کرتے ہیں, بزنس مین ہیں, تو ان کو پتا ہے جی بارگیننگ کیسے ہوتی ہے, یہاں پہ وہ کیسے اس ٹریپ میں آ گئے, یہ بڑا حیران کن ہے.
حالانکہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح یہ مومنٹ ہسٹری میں جائے گا، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ ہسٹری میں ایک ایسے امریکن پریزیڈنٹ کے طور پہ جائیں گے جنہوں نے آنکھ بند کر کر اسرائیل کو ہارڈ کور سپورٹ دی، جو سپورٹ ایکچولی بعد میں ان کے اور امریکنز کے گلے پڑ گئی. اور دیکھیے یہ سوال نتنیاہو سے بھی اٹھایا جا رہا ہے، نتنیاہو سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر کہ آپ کو جو یہ مومنٹ ملا تھا جس میں آپ امریکن مدد سے ایک اتنی بڑی بات کر سکتے تھے، وہ آپ نے کھو دیا، وہ آپ نے ضائع کر دیا. تو نتنیاہو کو بھی بہت ہیٹ کا سامنا ہے انسائیڈ اسرائیل، اور اس سمجھیے اس خفت کو، جھیب کو مٹانے کے لیے وہ جو ان کو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو امریکہ رین ان کرے گا ڈائیلاگ سے پہلے 2 دن میں جس طرح کے حملے انہوں نے لیبنان میں کیے ہیں وہ بھی پہلے نہیں ہوئے تھے. تو آئی لارجلی تھنک کہ بیک آف تو ہوگا انشاءاللہ اس سچویشن میں اور حل بھی نکلے گا، لیکن نئے پلیئرز آپ کو اب نظر آئیں گے گلوبل تھیٹر میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ایران کو ہم جانتے تھے وہ ایران اب ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایران ایک ڈفرینٹ کنٹری ہے، اور ان نیگوسیشنز میں بھی دیکھیں گے کہ وہ اب کے صرف بات چیت نہیں مانے گا، وہ اپنے لیے گارنٹیز لے کر باہر نکلے گا، کیونکہ اس کے ساتھ 5 دفعہ، اگر میں اردو کا یہ لفظ استعمال کر لوں، ہاتھ ہوا ہے. تو اب وہ کوششلی آگے بڑھے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کا جو انفلوئنس ہے ایران پہ، بلکہ بہت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف فیلڈ مارشل صاحب کی جو اپنی ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے ایرانین لیڈرشپ سے، اور فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کیونکہ چائنا کا جو پورا سپیک اور گلوبل ساؤتھ کا آرکیٹیکچر ہے، سوچ ہے، اس کا ایران ایک پلر ہے. تو وہ انفلوئنس تھا جس نے اینڈ میں، جسے ہم کہتے ہیں نا لاسٹ پش ٹو دا ٹیبل، وہ وہاں سے آیا ہے. تو وی آر ہوپنگ کہ سم تھنگ گڈ ول کا انشاءاللہ کچھ بہتری ہوگی. اور ایک جملہ اور کہنے دیجیے، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ صرف ایران واپس نہیں آیا ہے بہت سمجھیے زور شور سے. جو اس وقت آپ نے پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک اسپیس دیکھی ہے، پھر یہ انشاءاللہ ایکسپینڈ ہوگی اور بھی زیادہ سیکیورٹی انفراسٹرکچرز میں دیگر جگہ. اسی وجہ سے آپ کو انڈیا میں اتنا ہنگامہ نظر آ رہا ہے. اور یہ پہلی بار ہے ہما بقائی صاحبہ کہ ہم کوئی افیکٹڈ پارٹی نہیں ہے، ہم باقاعدہ میڈیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں. ایک چیز میں جاننا چاہوں گی، ایرانی وفد کل آیا اور آپ نے خود بھی کہا کہ بڑے ہائی پاور ڈیلیگیشن آ رہے ہیں دونوں جانب سے. ایرانی وفد کے بارے میں بھی آپ نے رائے دی. بڑی انٹرسٹنگ کچھ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے، ظاہر ہے ہارٹ ٹچنگ بھی تھے. وہ بچے مناب اسکول کے بچے، ان کے بیگز، ان کے پکچرز، ہم نے دیکھا سیٹس پر تھیں، جہاز کے ایئر پلین کی سیٹس پر تھیں، اور یہ پکچر شیئر کی باقاعدہ اسپیکر نے ایران کے. تو اس سے کیا میسج ہمیں مل رہا ہے؟ یہ بڑی سگنلنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس طرح کے مذاکرات میں. اس سے پہلے میں آپ سے بس ایک بات یہ کہوں گی کہ پاکستان ایکچولی یہ میچور کردار 2 دفعہ پہلے ادا کر چکا ہے. 71 میں جب ہم نے کوائٹ ڈپلومیسی کروائی چائنا اور امریکہ کے بیچ میں، نکسر کے زمانے میں. نکسر واز سین ایز ون آف دا بیسٹ فرینڈز پاکستان ہیڈ ان دا وائٹ ہاؤس. اور اس کے بعد ہم نے جب یہ حصول امن ہوا افغانستان میں اور امریکہ کی ودرول ہوئی افغانستان میں، وہاں بھی پاکستان کا ایک بہت کلیدی کردار تھا. میرے خیال ہے طالبان کو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے وہ فٹ ورک کیا تھا کہ امریکن ودرول اتنی پیسفل پاسبل ہوئی تھی. جو آپ نے بات کہی نا یہ بیگز کی اور ان بچیوں کی اور سمبولزم کی، میں کہتی ہوں کہ ایران نے اتنی حکمت عملی سے یہ جنگ لڑی ہے، کیونکہ اس نے صرف عسکری طاقت کو ریٹیلیٹ نہیں کیا اور ریپلس نہیں کیا، اس نے سمجھیے نیٹ ورکنگ بھی کی اور اس نے پروپیگنڈا وارفیئر بھی کیا ہے. اس سے پہلے بھی جب ایرانین فٹ بالرز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا تو ان تمام فٹ بالرز نے اینتھم کے وقت یہ پکڑا ہوا تھا، ان بچیوں کے بیگز پکڑے ہوئے تھے. تو اس سے جو، اور یہ والا جو بامبنگ تھی، اسی کو امریکنز کبھی نہیں ڈیفینڈ کر سکے. یو ایس میں ہمیشہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان بچیوں کے حوالے سے سوال ہوتا تھا، تو ایک دفعہ تو وہ مطلب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ایسے نہیں کیا.
یہ ہمارے سے نہیں ہوا. پھر انہی کے اخبارات نے رپورٹ کی کہ نہیں یہ امریکہ کی ہی بامبنگ سے اس اسکول میں اتنی بچیوں کی, لڑکیوں کی, پڑھنے والی بچیوں کی شہادت ہوئی تھی. دس واز ون ایکٹ جس میں امریکہ میں بھی ٹرن اراؤنڈ ہوا تھا اس وار کے حوالے سے. اور ظاہر ہے ہم نے آرمی پبلک اسکول کا زخم اٹھایا ہے. چھوٹے بچوں کے جنازے اٹھانا آسان نہیں ہوتے تھی. ظاہر ہے کہ وہ ان کو یاد رکھتے ہیں ہر اس نیگوسیشن میں تاکہ ان کا ولولہ بھی زندہ رہے. اچھا ہوا بقائی صاحبہ ذرا اسلام آباد ٹاکس کی طرف ایک دوبارہ سے آ جاتے ہیں. آج پیس ٹاکس ہونے جا رہی ہیں. کل کا دن ہم نے دیکھا کہ ملک بھر کی فضا میں کچھ الگ تھا. ایک ہیپینس تھی, ایک پراؤڈ فیلنگ تھی, ہر شخص خوش تھا. اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح کل کے دن ہم سب خوش تھے, ایک بالکل ایک یونیفائڈ تھے, اللہ کرے کہ ہم ہر دن پاکستان میں ایسا دن ایکسپیرینس کریں. اور جس طرح سے وارملی اینڈ کارڈیلی اپنے مہمانوں کو ہم لوگ سب ویلکم کر رہے تھے, آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا آپ پرنٹ میڈیا دیکھیں, ہر شخص خوش تھا اور بہت پراؤڈ فیل کر رہا تھا پاکستان کے لیے. تو یہ جو ایک اسلام آباد اکارڈز کے بعد, یا یہ بھی کہ اب پاکستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان پیس ٹاکس کو, اور پوری عالمی میڈیا کی مرکز جو نگاہیں ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہیں, سب اس کے بارے میں لکھ رہے, بات کریں. آپٹک اور جو پرسیپشن تھا پاکستان کا, جو کہ 2011 کے بعد کچھ سرٹن ریزنز کی وجہ سے ایک مخصوص آپٹک سے دیکھا جاتا تھا, کبھی افغانستان والی چیز کے اوپر دیکھا جاتا تھا, اب وہ آپٹک یا جو پرسیپشن ہے وہ کس حد تک چینج ہوا ہے, جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ اب کہاں پر جائے گی بات؟ میرے خیال ہے پاکستان کے اسٹیچر میں, قد میں, عزت میں اضافہ ہوا ہے. اور جو پاکستان کے اندر بھی جو لوگ ہیں, جو ہم سب نے بھی اون کیا ہے, لیکن جو پاکستانی ڈائسپورا ملک سے باہر ہے اس نے بھی کلی طور پہ اون کیا ہے. اگریڈ. اور میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں ہمارے یہ جو ٹک ٹاک اور میمز بناتے ہیں نا بچے, یا جو ہمارے, مطلب میں اتنی اچھی میم میں نے زندگی میں دیکھی نہیں. اور آپ کو پتا ہے جب ہماری مئی میں انڈیا کے ساتھ ہم نے تھوڑا انڈیا کو بھی بتایا تھا کہ بھائی شرارت نہ کریں, اس وقت انڈینز یہ کامنٹ کرتے تھے کہ یہ کیا قوم ہے. تو ہم ہیں ایسی قوم, ہم یہ کر سکتے. ہاں بالکل, اور ہم ٹینس سچویشن میں ہیومر لے آتے ہیں اور بڑا ہیلدی ہیومر ہوتا ہے, ٹو بی آنیسٹ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور آپ سے بات کر کے ہمیشہ بڑا اچھا ہمیں لگتا ہے, ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہمارے سامنے آتا ہے.